اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فہی کالحجارہ او اشد قسوہ۔ سورہ بقرہ کی 74 نمبر کی آیت کریمہ ایک اہم موضوع کی جانب تمام عالم اسلام کو متوجہ کر رہی ہے اور ایک مزاج اور ایک طبیعت کا اندازہ کروا رہی ہے، اور یہ طبیعت اور یہ عادت جو بری عادتوں میں سے ایک عادت ہے کہ جو برے اخلاقیات کا شکار ہوتا ہے ان کے اندر یہ عادتیں پائی جاتی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ قوم بنی اسرائیل جنہیں یہودی بھی کہا جاتا ہے، صہیونی بھی کہا جاتا ہے، ان کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ ان کی شناخت کرنا ویسے ہی ضروری ہے کہ جیسے خدا کو پہچاننا۔ ان کا پہچاننا اتنا ہی ضروری ہے کہ جتنا قیامت کے پہچاننے کو ضروری قرار دیا گیا ہے، کیونکہ یہ وہ قوم ہے کہ جو مسلسل اسلام اور مسلمان کی تخریب کاری کے اندر ہمیشہ حصہ لیتی رہی ہے اور ہمیشہ پیش رہی ہے۔ لہذا اس قوم کو پہچاننا قرآن مجید نے ان کے مزاج کو بتایا ہے۔ وہ مشہور ترین واقعہ قوم بنی اسرائیل ہی کا ہے کہ جب انہوں نے ایک شخص کو مار دیا، اسے قتل کر دیا، اور الزام ایک دوسرے کو لگانے لگے کہ انہوں نے مارا ہے، ہم نے نہیں مارا ہے، انہوں نے قتل کیا ہے، ہم نے نہیں قتل کیا ہے، تو اللہ نے کہا کہ ایک جانور ذبح کیا جائے، اور اللہ کے حکم سے گائے ذبح کی گئی، اور گائے کے گوشت کو اس مردے کے اوپر مارا گیا، جس کے نتیجے میں وہ مردہ بولنے لگا اور اس نے گواہی دیا کہ کس نے مجھے قتل کیا ہے۔ یہ وہ معجزہ تھا، یہ وہ اعجاز پروردگار تھا کہ جس کے ذریعے سے اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر تم کسی بھی عیب کو چھپانا چاہو تو دنیا سے چھپا سکتے ہو، اگر تم کسی سے اپنے ظلم و ستم اور بربریت اور جاہلیت کو چھپانا چاہتے ہو تو تم دنیا سے چھپا سکتے ہو، لیکن ہم سے نہیں چھپا سکتے۔ ہمارے سامنے وہ چیز عیاں اور ظاہر ہے، یعنی تمام کے تمام لوگوں سے تمہاری مکاریاں چل سکتی ہیں، لیکن پیش پروردگار تمہاری مکاریاں، تمہاری سازشیں، تمہاری چالیں کارگر ثابت نہیں ہوں گی۔ لہذا جو مردہ خود بولا کہ ہاں اس شخص نے مجھے قتل کیا ہے، تو اس سے قاتل کا بھی پتہ چل گیا، اور ان کے لیے نشانی بھی تھی، بنی اسرائیل کے لیے بھی، کہ تم پہچانو اس پروردگار کو کہ جو اتنا بڑا معجزہ کر رہا ہے، جس کے لیے تم بار بار الزامات لگاتے ہو، قیامت پر ایمان نہیں لاتے ہو، اور تم یہ کہتے ہو کہ اللہ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا مرنے کے بعد۔ تو اتنی بڑی نشانی ہم نے پیش کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ نہیں مانے۔ وجہ کیا ہے؟ اگر انسان آج بھی، اگر ہمارے درمیان بھی یہ چیز اگر پائی جاتی ہے کہ حق بات سمجھ نہیں آتی ہے، نصیحت سننے کا دل نہیں چاہتا ہے، اطاعت خدا میں دل نہیں لگتا ہے، عبادت الہی کے اندر توجہ نہیں ہے، اگر خدا سے انسان غافل ہو رہا ہے تو اس چیز کو معمولی نہ سمجھے۔ یہ بہت بڑی بیماری ہے، بہت بڑا مرض ہے کہ جو انسان کے اندر پایا جاتا ہے۔
قوم بنی اسرائیل جو اللہ سے غافل، اللہ سے نابلد، اللہ کے سلسلے میں جاہل اور ذکر الہی سے دور، اطاعت پروردگار سے دور تھی، یہ کیوں تھی؟ کیونکہ ان کے اندر قساوت قلب پائی جاتی تھی، جس کی طرف اس آیت کے اندر اشارہ کیا گیا ہے کہ اتنا بڑا معجزہ کہ گائے کو ذبح کیا گیا، اس کے گوشت کو مردے کے اوپر مارا گیا، مردہ گویا ہوا، قاتل کا پتہ چل گیا، اور یہ معجزہ سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے پہاڑ کو چور چور ہوتے ہوئے دیکھا، انہوں نے پہاڑ کو شگافتہ ہوتے بھی دیکھا ہے، انہوں نے جناب موسیٰ کے ذریعے سے چٹان میں پتھر کے اوپر مارنے کے بعد 12 چشمے بھی پھوٹتے ہوئے دیکھے ہیں۔ یہ سارے معجزات انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ انہوں نے وہ معجزہ دیکھا ہے کہ جب اللہ نے موسیٰ اور ان کی قوم کو بچانا چاہا تو موسیٰ نے کیا کیا تھا؟ موسیٰ نے ایک عصا اپنا دریائے نیل کے اوپر مارا تھا کہ جس سے جو ہے پانی ہٹ گیا تھا، راستہ پیدا ہو گیا تھا جس سے یہ نکل گئے تھے۔ تو صرف نکل نہیں گئے تھے بلکہ انہوں نے دیکھا تھا اس اعجاز کو، لیکن اس کے باوجود، ان تمام نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود اگر انسان غافل ہے، توجہ نہیں کر رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بیماری کے اندر مبتلا ہے جس کی طرف اللہ اشارہ کر رہا ہے۔ کون سی بیماری ہے وہ ہے قساوت قلب، دل کا مردہ ہو جانا، دل کے اندر کسی بھی اچھی چیز کا نہ بسنا، دل کے اندر نصیحت قبول کرنے کی صلاحیت کا ختم ہو جانا، یہ وہ چیز ہے جسے قساوت قلب کہا جاتا ہے۔ اور جب انسان کے اندر قساوت قلب پیدا ہو جاتی ہے تو اس کا صرف ایک ہدف ہوتا ہے، اور وہ ہدف کیا ہوتا ہے کہ اپنی بالادستی کسی بھی صورت میں حاصل ہونا چاہیے، ہمارا زور سب پر حاوی ہونا چاہیے، ہم سب پر مسلط ہوں، سب ہمارے ماتحت ہوں، اس کے سلسلے میں کسی طرح کا بھی ظلم و جبر وہ کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ بچے مارنا ہو، فرعون نے 70,000 بچوں کو قتل کیا نہیں کیا، صرف اپنے ہدف کو پانے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ جب قساوت قلب انسان پر حاوی ہو جاتی ہے، جب دل انسان کا مردہ ہو جاتا ہے تو اطاعت پروردگار دکھائی نہیں دیتی ہے، وجود پروردگار سمجھ میں نہیں آتا ہے، جہالت انسان پر غالب آ جاتی ہے، غفلت انسان پر غالب آ جاتی ہے، اور یہ مرض وہ مرض ہے کہ جو انسان تک محدود نہیں رہتا ہے، بلکہ قساوت قلب وہ مرض ہے کہ اگر کسی دل کے اندر پیدا ہو جائے وہ فرعون بنتا ہے یا نمرود بنتا ہے۔ اور آج کی تاریخ اگر دیکھنا ہے آپ کو تو یہی قساوت قلب، چونکہ بنی اسرائیل یہی اسرائیل ہے، قوم یہود، یہ صہیونی افراد، یہ کون ہے؟ یہ قساوت قلب کا شکار ہے، اور قساوت قلب آنے کے بعد، انسان کے اندر پیدا ہونے کے بعد انسان ظلم کرتا ہے، جبر کرتا ہے، ستم کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے صرف ذہن میں ایک چیز ہوتی ہے کہ ہماری بالادستی ثابت ہو جائے، ہم سے بہتر کوئی نہیں ہے، نہ نسلی اعتبار سے، نہ قومی اعتبار سے، نہ علمی اعتبار سے، یعنی ہم سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں۔ تو جب ہم سے بہتر کوئی نہیں تو ہمارے کمتر کو ہونا نہیں چاہیے، ختم کر دو اس کو۔ دیکھیں مزاج، یہ ہے مزاج اسرائیل، یہ ہے مزاج یہودیت، جس کی طرف قرآن مجید نے باقاعدہ مثال دے کر کے، اس گائے اور مردے کی مثال دے کر کے واضح کیا، اور پھر کہا اللہ نے کہ ثم قست قلوبکم، تمہارے دل کیا ہو گئے ہیں؟ سخت ہو گئے ہیں، تمہارے دل مردہ ہو چکے ہیں، من بعد ذالک، اس کے باوجود کہ ہم نے کیا کیا؟ نشانی دکھائی تمہیں، معجزہ دکھایا، اعجاز دکھایا، آیات تم نے دیکھی، کہیں پر دریائے نیل کے اندر راستہ بنا، کہیں پر چٹان میں 12 چشمے پھوٹے، تم نے دیکھا کہ موسیٰ نے جب یہ کہا کہ ہماری قوم تمہیں دیکھنا چاہتی ہے
تو بجلی چمکی، موسیٰ بے ہوش ہو گئے، باقی لوگ ہلاک ہو گئے. تم نے دیکھا؟ تو یہ سب چیزیں دیکھنے کے باوجود جو ہے تم پر کوئی اثر نہیں ہوا. وجہ کیا ہے؟ ثم قست قلوبکم، اس کی وجہ یہ کہ تمہارے دل زنگ آلود ہو گئے ہیں، تمہارا دل مردہ ہو چکا ہے، تمہارا دل مر چکا ہے، تم چلتی پھرتی لاش ہو. بظاہر تمہیں لگتا ہے کہ ہم سب سے اچھے ہیں، لیکن بباطن یہ ہے کہ قساوت قلب نے تمہیں مردہ بنا دیا ہے. بظاہر جس چیز کو تم نالج کہتے ہو، بظاہر جس چیز کو تم علم کہتے ہو، اس کے اندر تخریب کاری ہے، اس کے اندر بدکاری ہے، اس کے اندر ظلم ہے، اس کے اندر ستم ہے، اس کے اندر جارحیت ہے. جبکہ علم کیا کرتا ہے؟ علم تواضع سکھاتا ہے، علم انکساری سکھاتا ہے، علم ہمدردی سکھاتا ہے، علم انسان کو رحم دل بناتا ہے. یہ کون سا علم ہے کہ جو انسان کو ظالم بنا رہا ہے، جابر بنا رہا ہے، ظلم و ستم کرنے پر آمادہ کر رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ علم نہیں ہے کہ جو انسان کے اندر تواضع پیدا کرتا ہو. اور پیغمبر اسلام کی حدیث بھی ہے کہ اگر کوئی شخص اس لیے علم حاصل کر رہا ہے تاکہ وہ لوگوں کو تذلیل کر سکے، لوگوں کو حقیر دکھا سکے، لوگوں کو ذلیل کر سکے، تو ایسا علم کا حاصل کرنا حرام ہے. ایسا علم اس کے لیے وبال جان بن جائے گا. کیونکہ علم کس کے لیے ہوتا ہے؟ علم انسان کو سنوارنے کے لیے ہوتا ہے، سماج کو اچھا بنانے کے لیے ہوتا ہے. لہذا یہ جو قوم ہے انہوں نے کیا کیا؟ علم حاصل کیا، اس میں دو رائے نہیں ہے، لیکن وہ اس علم کا کیا فائدہ کہ جس کے اندر سراسر ظلم و ستم پایا جاتا ہو. بھائی شیطان بھی تو عابد تھا، شیطان بھی تو بات کرتا تھا، اس سے بہتر بات کرنے والا کون تھا؟ کہ اگر اس کی تسبیح گر جاتی تھی تو 70,000 فرشتے اٹھ کر کے اس تسبیح کو اٹھا کر فخر محسوس کرتے تھے کہ ہم نے اس کی تسبیح کو اٹھایا ہے. اتنا بات گزار، اتنا مقرب، اتنا نزدیک اللہ سے. لیکن کیا ہوا؟ چونکہ اس نے نظام الہی کے اندر دخل دیا، چونکہ اس نے نظام پروردگار پر انگلی اٹھائی اور کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، آگ افضل ہوتی ہے، مٹی مفضول ہوتی ہے، لہذا میں سجدہ نہیں کروں گا. کیا تھا یہ؟ تکبر تھا. انا، میں، افضلیت. تو جہاں پر انا آ جائے، جہاں پر تکبر آ جائے، جہاں پر غرور آ جائے، وہاں پر کسی طرح کی کوئی اچھائی اس کی کارگر ثابت نہیں ہوتی، مفید ثابت نہیں ہوتی ہے. آج اگر یہودیوں کے اندر 1000 اچھائیاں اگر آپ نکال لیں، لیکن 1000 اچھائیاں ویسے ہی ہیں جیسے شیطان کی عبادتیں. ان کی بربادی کا جو راز ہے وہ ان کا غرور ہے، ان کی بربادی کا جو راز ہے وہ ان کی بدنیتی ہے، ان کی بربادی کا جو راز ہے وہ ظلم و جبر و بربریت ہے جو کسی بھی مذہب کے اندر روا نہیں ہے. نہ ذہن سے انسانیت، نہ ذہن سے اخلاق، نہ ذہن سے سماج. یہ امن و امان کے خلاف چیز ہے. لہذا یہ وہ افراد ہیں جو مریض ہیں. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، یہ وہ افراد ہیں کہ جن کے دل زنگ آلود ہو گئے، مردہ ہو چکے ہیں. کیونکہ دل کے اندر تحول پیدا ہوتا ہے. دل ایک حالت میں نہیں رہتا ہے، کبھی سکون میں رہتا ہے، کبھی اضطراب میں رہتا ہے، کبھی دھڑکتا ہے، کبھی رکنے لگتا ہے، کبھی تیز دھڑکتا ہے، کبھی آہستہ دھڑکتا ہے، کبھی خوشحالی پیدا کرتا ہے، کبھی غم قبول کر لیتا ہے. تو یہ دل ہے جو انسان کا حالتیں بدلتا رہتا ہے. اس کو اچھی حالت پہ قائم رکھنا یہ ہمارا فرض ہے، اچھی کیفیت کے اندر اس کو رکھنا یہ ہمارا فرض. ورنہ دل جو ہے تحول پیدا کرتا ہے، قلب بدلتا رہتا ہے. تو ہمیشہ یہ اچھی حالت سے اچھی حالت میں جائے، اچھی حالت سے بری حالت میں نہ آنے پائے، ورنہ جو ہے انسان کو کیا کر دے گا؟ تباہ و برباد. سورہ شمس کے اندر کیا کہا گیا؟ 11 قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے کہا من زکاہا،
قد افلح من زکاہا، کامیاب تو وہ ہے کہ جس نے تزکیہ نفس کیا ہے، وقد خاب من دساہا، اور برباد ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا وہ کہ جس نے اس کو یوں ہی بے لگام چھوڑ دیا۔ قلب کو بے لگام نہیں چھوڑنا ہے، قلب کو مثبت پہلو کے اندر رکھنا ہے، قلب کو جو ہے اپنے کنٹرول کے اندر رکھنا ہے، اس کے اندر تحول پیدا ہوگا، لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ قساوت قلبی کا شکار ہو جائے، کیونکہ قساوت قلبی اگر پیدا ہو گئی تو کیا آئے گا؟ ظلم آئے گا، غرور آئے گا، تکبر آئے گا، جہالت آئے گی، غفلت آئے گی، جارحیت آئے گی، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ جو ہے قرآن مجید کے اندر مثبت قلب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور منفی قلب، یعنی قلب کی جو حالتیں ہیں وہ پازیٹیو بھی ہے، نگیٹو بھی ہے۔ پازیٹیو کون سی ہیں؟ جیسے قلب سلیم، یہ اچھا قلب مانا گیا۔ قلب مطمئن، جسے آپ قلب مطمئنہ کہتے ہیں۔ قلب لین، نرم دل۔ قلب رابط، جو اللہ سے ہمیشہ مرتبط رہتا ہے، اللہ سے جو ہمیشہ قریب رہتا ہے۔ قلب طاہر، وہ قلب جو پاک و پاکیزہ رہتا ہے، ہمیشہ اچھی باتیں اس کے اندر جاتی ہیں، بری باتیں نہیں آتی۔ اسی طرح سے جو ہے پازیٹیو کے ساتھ ساتھ جو ہے نگیٹو قلب بھی ہے۔ قلب مریض، جس کا دل مریض ہو، ہمیشہ بری باتیں اس کے اندر ہیں، دل کے اندر غیبت ہے، جھوٹ ہے، بہتان ہے، الزام ہے، جتنی برائیاں سے اس کے اندر، یہ کیا ہے؟ قلب مریض ہے۔ اس کی زبان سے جب بھی کوئی بات نکلتی ہے، یہ غیبت نکلتی ہے، جھوٹ یا الزام ہے یا بہتان، تو یہ کیا ہے؟ قلب مریض ہے۔ یہ دوسرا قلب جو ہے کون سا ہے؟ قلب واجد، جسے قلب مضطرب بھی کہتے ہیں۔ پریشان حال رہتا ہے، ہمیشہ پریشان رہتا ہے، کبھی کوئی اچھی خبر اس سے سننے کو نہیں ملتی، ہمیشہ غمزدہ رہتا ہے، ہمیشہ الجھا رہتا ہے، کبھی کسی بھی حالت کے اندر وہ اپنی کوئی اچھی کیفیت بیان نہیں کر پاتا، ہمیشہ مصیبت زدہ رہتا ہے۔ جب بھی آپ اس کا چہرہ دیکھیں گے، چہرہ گرا ہوا ہوگا، ایسا لگتا ہے کہ 70 مردے کو دفن کر کے ابھی آیا ہے، ہمیشہ پریشان ہے۔ آپ خالی جو ہے پوچھ لیجیے آپ کیسے ہیں، کیا ہم کیسے ہیں کر کے پھر وہ اپنی داستان جو ہے مصیبت کی سنانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ افراد کبھی مطمئن نہیں رہتے، ان کو اگر کوئی خوشی بھی مل بھی جاتی ہے تو کہتے ہیں اس کو دبا کر رہو، امیج خراب ہو جائے گی ہماری، جو چل رہا ہے سلسلہ وہ چلنے دو۔ یعنی قلب مضطرب ہمیشہ جو ہے وہ پریشانی ہی پریشانی بیان کرتا ہے، جبکہ جو ہے اس چیز کو منع کیا گیا ہے، علماء اخلاق نے اس چیز کو منع کیا گیا ہے کہ آپ اپنی مصیبت کو دوسروں کو بیان کر کے اس کو مصیبت زدہ کر دیں۔ آپ کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ اتنی مصیبتیں بیان کرتے ہیں کہ سامنے والا اچھا خاصا مطمئن رہتا ہے، اس کے جانے کے بعد وہ غمزدہ ہو جاتا ہے۔ تو ہم تو ڈوب گئے ہیں صنم، تم کو بھی نہیں ڈوبیں گے، وہ کیفیت آ جاتی ہے۔ تو یہ قلب مضطرب ہے۔ ایک وہ قلب ہوتا ہے جو اللہ کی سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، یعنی اللہ سے جو ہے مایوس ہوتا ہے، اللہ سے جڑا ہوا نہیں ہوتا ہے۔ یہ قلوب ہے جو الگ الگ کیفیت رکھتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ قلب زنگ آلود، جسے قساوت قلبی کہتے ہیں، اگر مردہ دل ہو جائے انسان کا دل تو اس کا علاج کیا ہے؟ ظاہر جو ہے یہ مرض جو ہے روحانی مرض ہے، اندرونی مرض ہے، تو اس کا علاج بھی اسی اعتبار سے ہوگا۔ اگر کوئی جسمانی مرض ہوتا، ہارٹ پیشنٹ ہوتا تو سرجری ہوتی، دوسرے علاج ہوتے، لیکن چونکہ یہ معنوی مسئلہ ہے، روحانی مسئلہ ہے، لہذا اس کا علاج بھی اسی طریقے کا ہے۔ کیا علاج اس کا؟ اگر انسان قساوت قلبی کا شکار ہو گیا اور وہ دیکھ رہا ہے کہ نمازوں میں ہمارا دل نہیں لگتا، اطاعت پروردگار ہمیں اچھی نہیں لگتی، یا نصیحتیں ہمیں جو ہے بار خاطر گزرتی ہیں، یا ہمیں کوئی اچھی بات کے اندر دل نہیں لگتا ہے ہمارا، اور ہم ہمیشہ الجھے رہتے ہیں اپنے مسائل کے اندر، نکلنے کوئی حل نہیں ملتا ہمیں،
ہمیشہ پریشان حال رہتے ہیں. اگر یہ تمام چیزیں پائی جاتی اس کے اندر ہیں تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ پہلی فرصت میں اسے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے. دوسری چیز کیا ہے؟ ذکر خدا کثرت سے کرنا چاہیے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ ذکر الہی سے جو ہے دلوں کو سکون ملتا ہے. قلب مضطرب کا جو ہے اگر کوئی علاج ہے تو وہ ذکر الہی ہے. توبہ علاج ہے قساوت قلب کا، ذکر الہی علاج ہے. آیات الہی میں تفکر کرنا، غور و فکر کرنا، آیات قرآنی کے اندر غور و فکر کرنا، اس کے اندر توجہ دینا، استغفار کرنا کثرت سے، صلہ رحم کرنا، یہ دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ جو ہے اچھا برتاؤ کرنا، اور تلاوت قرآن مجید کرنا. تو توبہ، ذکر خدا، آیت الہی میں غور و فکر، استغفار، صلہ رحم اور تلاوت قرآن، یہ علاج ہے قلب مضطرب کا، یہ علاج ہے قساوت قلب کا. اگر قساوت قلب کا علاج نہ کیا گیا تو آہستہ آہستہ یہ قلب اتنا زیادہ مریض ہو جاتا ہے کہ اس کا مرض پھر جاتا نہیں، پھر انسان کو ہلاک کر دیتا ہے. لذا آج جو یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ خون کی ہولیاں کھیلی جا رہی ہے، بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، گھروں کو ویران کیا جا رہا ہے، یہ وہ افراد ہیں جو قساوت قلب کا شکار ہے. یہ وہ افراد ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کی سوچ کچھ اور ہے اس دنیا کے بارے میں، ان کی توجہ کسی اور جانب ہے. یہ اپنی فلاح و بہبودی، اپنی ترقی ظلم و ستم کے اندر دیکھتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. اللہ ہمیشہ مظلوم کا حامی ہوتا ہے، ظالم کا کبھی حامی نہیں ہوتا ہے. اللہ ہمیشہ نجات کے راستے مظلومین کے لیے نکالتا ہے، ظالم کے لیے نکالتا ہے. لہذا ان چیزوں کے اوپر جو قرآن مجید نے ہمیں توجہ دلائی ہے، اگر ہم بھی کسی اعتبار سے بھی قساوت قلب کا شکار ہوئے تو ہمیں اپنا علاج کرنا چاہیے، اور یہ ہم سب کا فریضہ ہے. لہذا ہم اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتے بار الہ بحق محمد و آل محمد ہمیں روش اہل بیت کو بچنے کی توفیق عنایت فرما. بار الہ بحق محمد و آل محمد زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.